میں نے اسے کہا یار میں لوگ تماشا کر کر کے تھک گیا ہوں، میں تمہیں پہلی بار لوک میلہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی وہ کیا ہے؟ میں نے کہا میلہ ہوگا تو بھائی ٹیلی ویژن کا کیا رول؟ میں کہا وہ اس میں ناچ ہوگا، گانا ہوگا، فوک ڈانسز ہوں گے، جس طرح میلہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا یو ول ڈکلیئر فولکلور ریسرچ سینٹر از این انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن اٹانومس، میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا پی این سی ایس۔ یہ تو مجھے اسٹارٹ کر رہے ہیں تو 500 روپیہ دیتے ہیں، کوئی کام نہیں کرنے دیتے، میں تو کام کرنے آیا ہوں، تو اگر یہ شرط منظور ہے تو میں رہتا ہوں۔ ضیاء الحق نے آ کے ایک حکم پاس کیا آتے ہی، اس نے کہا جی جتنے ثقافت کے محکمے بنائے تھے نا، یہ بھٹو نے بنائے تھے، انہوں نے سارے جو ان کے ہیڈز ہیں dismiss them, find something against them۔ لو جی نا سارے کرپشن دے چارج لگے، جن نے دودھ پہ آیا وہ بھی مارے گیا، جو بتیاں لے کے آئے وہ بھی مارے گیا۔ وہ جو اسلم اظہر تھا وہ نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا ہے تھا، وہاں پہ تو این ایف ڈی کے پتہ نہیں کیا جو بھی تھا، نیفڈیک، ہاں نیفڈیک، وہ نیفڈیک کا ہیڈ تھا، اس کے تو بہت قبلے تھے۔ اے جے کاردینل کا کنڈم اکوپمنٹ انہوں نے لاکھوں روپے میں فیض کے کہنے پہ خریدا تھا، جس پہ جاگو ہوا سویرا بنا تھا، وہ کنڈم ہو چکا تھا، وہ بیچا تھا انہوں نے۔ ضیاء تو تھا ہی نہیں، ضیاء نے تو مارا مجھے ضیاء نے بھیجی میرے ٹیم، اس کو کچھ نہیں ملا، وہ مصیبت میں پڑ گئی کہ اب کریں گے اس کے خلاف۔ انہوں نے منسٹری کو پوچھا، منسٹری کا جو جوائنٹ سیکرٹری تھا وہ پہلے ہی سڑا ہوا بیٹھا تھا، اس نے کہا سر ایسے کریں اور کچھ نہیں، اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیں، اس کا تو 20 گریڈ بنتا ہی نہیں، حالانکہ بنتا تھا۔ 8 سال کی میری نوکری ختم، مجھے ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا، میں 19 گریڈ میں آ گیا۔ 20 گریڈ کی نوکری تھی میری، میں 19 میں چلا گیا۔ اس کی ایک خواہش تھی، یہ جب کبھی فارغ ہوتے تھے نا سارے جرنیل، تو فون کرتے تھے اشفاق صاحب آ جاؤ جی کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ۔ اشفاق صاحب نے چلے جانا، جا کے وہاں ٹکے ٹکے کی باتیں کرنے، رات کے 12 بجا دینے۔ اچھا سر، یہ جو لوک ورثہ ظہور ترتیب میں آیا، اس کا ذرا کہانی بتائیں۔ سر لوک ورثہ جو ہے نا، یہ بڑی دلچسپ کہانی۔ جب فیض صاحب چلے گئے تو بٹ صاحب جو تھے نا، خالد سعید بٹ، خالد سعید بٹ حسین آدمی تھا، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا زوم بھی تھا، فرینچ پڑھا ہوا تھا، باہر سے پڑھ کے آیا تھا، فرانسیسی بیوی تھی، تو ہی واز اے پراؤڈ مین ان ہز اون وے۔ چیڑا تھا کسی کام میں۔ اس نے مجھے بلایا، اس نے کہا کہ تم تو، میں کہا میں تو چیئرمین کے نیچے تھا، تو اب تو چیئرمین عبدالحفیظ پیرزادہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، تم پی این سی ہے، تم میرے تحت کام کرو گے؟ میں کہا آئی ہیو نو پرابلم، آئی ول ورک وتھ یو، یہ میرا فولکلور سینٹر ہے۔ اس نے کہا بس ایک بات ہے، آپ کو مہینے کا 500 روپیہ دیا کریں گے پروگرامنگ کے لیے۔ میں کہا ہیں 500 روپیز، آپ نے کرنا کیا ہے؟ ریسرچ ہے نا، یعنی ایمفسس کیا ہے؟ ریسرچ پہ، تو ریسرچ کریں، 500 دے دیں گے آپ کو، آپ ریسرچ کرتے رہا کریں، لیکن آپ صرف ریسرچ کریں گے، پرفارمنگ آرٹ، ناچ گانا، یہ ڈرامہ، یہ آپ پہ بینڈ ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا ہے۔ میں کہا جی ٹھیک ہے۔ مجھے تو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، میں کرتا تھا لوک تماشا، جتنے فنکار آتے تھے ٹاپ رینکنگ آرٹ جو افورڈ ہی نہیں کر سکتی بھی، ان سب کو میں گھیر کے
اپنے دفتر لے آتا تھا. تو روز فولکلور ریسرچ سینٹر میں دھمالیں پڑ رہی ہوتی تھیں, ڈھول بج رہے ہوتے تھے, ہاں جی, ڈانس ہو رہے ہوتے تھے. میں کہتا ہوں جی کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا, سارے محلے کو ہم نے سر پہ اٹھایا ہوا تھا. تو یہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یار ان تو 500 روپے دیتے سن, تو یہ کیا ہو رہا ہے یہاں. ان کو نہیں پتا تھا کہ میں سارا ٹیلی ویژن کا سارا آرٹسٹ جو میں ادھر سے منگواتا ہوں ادھر لے آتا ہوں. ایک بار ہوا یہ, چونکہ یہ پیسہ تو دیتے نہیں تھے, یہ تو مجھے ریسرچ پہ, ایک دن یہ ہوا کہ میں اسلم اظہر کے پاس گیا, میرے اس کے تعلقات اچھے تھے. میں نے اسے کہا یار میں لوگ تماشا کر کر کے تھک گیا ہوں, میں تمہیں پہلی بار لوک میلہ دیتا ہوں. اس نے کہا بھائی وہ کیا ہے؟ میں نے کہا میلہ ہوگا تو بھائی ٹیلی ویژن کا کیا رول؟ میں کہا وہ اس میں ناچ ہوگا, گانا ہوگا, فوک ڈانسز ہوں گے, جس طرح میلہ ہوتا ہے, آرٹسٹ ہوں گے, کیا نہیں ہوگا, ایک میلہ ہوگا. تو کہاں کرو گے؟ میں نے کہا اسلام آباد میں جو کرنا ہے تو وہ اسلام آباد کلب میں کریں. اس کا وہاں کا, میں کہا ان کی پارکنگ لاٹس جو ہیں وہ خالی پڑے ہوتے ہیں, وہ واقعی خالی ہوتے تھے ان دنوں, کہ میں وہاں میلہ لگا دوں. اس کا ٹھیک, لائیو کریں گے ہم, سارا دن لائیو جائے گا میلہ. میں کہا ٹھیک. کیمرے آ گئے, میلہ اس سے مجھے دیا 75,000. وہ بڑی 500 روپیہ لینے والا بندہ, اس کو اچانک 75,000 روپیہ مل گیا. تو میلے کا پیسہ, میں ایک پیسہ کھاتا نہیں ہوں, وہ اللہ کی مہربانی ہے, اور مجھے ویسے ہی ضرورت ہی نہیں. میں نے میلہ سجا دیا, غضب کا میلہ سجایا, سارا فارنر اٹھ کے آ گیا. جب وہ لائیو چلا سارا پنڈی آ گیا, ٹی وی پہ لائیو چل رہا ہے. اس کے دوران خالد سعید بٹ غصے میں, بڑے شدید غصے میں, اس نے مجھے نہیں فون کیا, وہ گیا عبدالحفیظ پیرزادہ کے پاس, منسٹر فار کلچر اینڈ ٹورزم اینڈ آور چیئرمین. اس کو کہا کہ یہ اقصی مفتی جو ہے یہ کوئی بات نہیں مانتا, اور یہ آپے سے باہر ہے, اور دیکھو یہ ناچ گانا کرا رہا ہے, اور یہ اس کا کام نہیں ہے, یہ پرفارمنگ آرٹس میں جا کے, یہ تو اس کو ریسرچ سینٹر پر اس کو ریسرچ کرنی تھی, ریسرچ یہ کرتا نہیں, یہ ناچ گانا کراتا ہے, یہ دیکھ لو, بند کرو, ابھی فون کریں اس کو. میں آئی ایم سٹنگ ہیئر, یو کال ہم اینڈ یو آسک ہم ٹو close this show, wrap up. By the next 1 hour, he should wrap up this show. 10 دن کا میلہ تھا, اور یہ جو ٹی وی کے اوپر لائیو چل رہا ہے اس کا کبھی کوئی کوریج نہیں ہوئی تھی کبھی. یہ جو ٹی وی پہ لائیو چل رہا ہے اس کو بند کرائیں. لو جی, میں میلے میں شدید مصروف ہوں, امبیسڈر آئے ہوئے ہیں, فون آیا عبدالحفیظ مفتی, سیدھی بات کرتا تھا میرے, ایٹ ونس یو کم ہیئر, یو اسٹاپ دس شو ناؤ, دس منٹ, یو اسٹاپ. اسی طرح بات کرتا تھا, وہ پٹو اسٹائل تھا. یو اسٹاپ دس شو ناؤ اینڈ یو کم ٹو مائی آفس. میں شو ہی نہیں بند کیتا, میں دفتر بھی نہیں گیا, شو چلتا رہا آرام سے. میں کوئی دوپہر کے وقت میں جب شو بند ہونے والا تھا 4 بجے تو بعد, لائٹ نہیں رہتی, بتیاں کا بندوبست نہیں سی, تو میں گیا, ہاتھ میں نے استعفیٰ پکڑ لیا, اور میں نے کہا سر اٹس مائی ریزگنیشن. ہیں وہ اندر سے تو شدید امپریس ہوا تھا کہ یار اس بندے نے کیا کیا ہے, اس نے میرے سے نہ پیسے مانگے ہیں, نہ اس نے کچھ لیا ہے گورنمنٹ سے, اس نے اتنا بڑا سرکس چلا دیا ہے, وہ سارا لائیو جا رہا ہے, ساری مقصد ہے فیدر تو اس کی ٹوپی میں تھا نا, وہ منسٹری آف کلچر,
اندر سے تو وہ بری طرح امپریس تھا. جب میں نے اس کے سامنے رکھی اپنی ریزگنیشن, وہ نان پلس ہو گیا. بڑے غصے میں اس نے شکل بنائی جب میں انٹر کیا, یہ بڑا. جب میں وہ دیا تو وہ تو ڈھیلا پڑ گیا. نو 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 مفتی, نو 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 واٹ از یور پرابلم. نو وے. میں کہا سر دس از دا پرابلم, ہی از اے میڈ مین. He doesn't allow, if he doesn't do himself something, or he doesn't allow others to do, وہ پھر ہم دوسرے کو بھی نہیں کرنے دیتے. تو اگر فوک لور کا مطلب فوک ڈانس یا فوک, وہاں پر سارے میں نے فریدہ خانم تو نہیں بلائی ہوئی, میں نے تو علن فقیر بلایا ہوا ہے. تو اس میں کیا اعتراض ہے اس کو؟ اگر یہ بھی نہیں میں کر سکتا تو سر پھر میرے کوئی, یو ڈونٹ نیڈ می, دین گڈ بائی, لیٹ می گو. کہا نو 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 ٹیل می. میں کہا سر اف آئی اسٹے دین اٹس ون کنڈیشن. کہتا کیا؟ میں نے کہا یو ول ڈکلیئر فوک لور ریسرچ سینٹر ایز این انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن, اٹانومس. میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا پی این سی ایس. یہ تو مجھے اسٹارٹ کر رہے ہیں تو 500 روپیہ دیتے ہیں, کوئی کام نہیں کرنے دیتے. میں تو کام کرنے آیا ہوں, تو اگر یہ شرط منظور ہے تو میں رہتا ہوں. عبدالحفیظ پیرزادہ نے کہا منظور ہے. یو ٹیل می دا ڈے, آئی ول کم اینڈ آئی ول ڈکلیئر پبلکلی that folklore research center is now a folk, it's a folk institute, and I will say it's an independent, autonomous body. اولو جی آیا, وہ سارے ڈپلومیٹس میں نے بلائے, سارا پاکستان اکٹھا ہوا, ٹی وی کو بھی میں نے بلایا. اس نے آگے دھواں دھار تقریر کی, میں نے ہی لکھ کے دی تھی, ساری اہمیت کیا ہے, فلان ہے یہ, اور میں feather in the cap of ذوالفقار علی بھٹو, انسٹیٹیوٹ آف فوک ہیریٹیج ہم بنا رہے ہیں جی. بن گیا جی, خاک بن گیا. نہ اس کا جوائنٹ سیکرٹری مانا, نہ منسٹری نے کوئی سیپریٹ پروویژن کی, نہ کوئی بجٹ لگا. ادھر ہی پی این سی اے کے تھرو ہماری گرانٹ آنی. تو بڑے برے دن میں نے گزارے. میرے امپلائیز جو تھے 2-4 تو بغاوت کر گئے. انہوں نے کہا جی ہمیں اگلے مہینے سے تنخواہ نہیں ملنی ہے, مفتی صاحب نے کیا کر لیا ہے, کم از کم تنخواہ تو ملتی تھی. خیر 1976 سے لے کے 1983 تک, کیونکہ ضیاء الحق آ گیا, 77 میں ضیاء الحق آ گیا. ضیاء الحق نے آ کے ایک حکم پاس کیا آتے ہی. اس نے کہا جی جتنے ثقافت کے محکمے بنائے تھے نا, یہ بھٹو نے بنائے تھے, انہوں نے سارے جو ان کے ہیڈز ہیں, dismiss them, find something against them. انہوں نے کہا جی how do we do that? Send a military audit. لو جی ملٹری آڈٹ آ گیا. اسلم اظہر ڈسمسڈ, خواجہ شاہد حسین ڈسمسڈ ریڈیو پاکستان, خالد سعید بٹ کرپشن چارجز پہ ڈسمسڈ, ذاکر حسین پاکستان سپورٹس بورڈ, اس کو سید ذاکر حسین اس کی بڑی دلچسپ کہانی. اس کو کہا کہ میس جمناسٹکس کرانے. تم وہ کہیں بھٹو دیکھ آیا تھا کوریا میں اور چین میں کہ کوئی 5000 بچہ جو ہے وہ جمناسٹکس کرتا ہے, بورڈ جو ہے نیلے پیلے لال چلتے ہیں. اس کو کہا گیا کہ تم میس جمناسٹک کرو. اسٹیڈیم ہی نہیں تھا کوئی. تو جہاں پر اس وقت ایچ ای سی ہے, وہاں پر اسٹیڈیم بنایا گیا اس کام کے لیے, اور جناب سارے اسکولوں کو آرڈر دیا گیا کہ تم یہ کرو گے. تو سید ذاکر حسین کو ٹھیکہ دیا گیا کہ تم
پتہ نہیں 10,000 بچوں کو نا صبح دودھ پلاؤ گے. اچھا, ہاں جی, یعنی یہ دودھ پلانے والی جو اسکیم ہے بڑی پرانی چلتی ہے مختلف اس شکلوں نے میں. تو لے لیا یہ ٹھیکہ. مجھے حکم آیا, مجھے حفیظ پیرزادہ نے بلایا, مجھے حکم آیا کہ جناب تم آج رات اسپیشل چارٹر پلین پہ تم جاؤ گے چائنا, اور وہاں سے بتیاں لے کے آؤ گے, اسٹیڈیم کی بتیاں. وہ بتیاں نہیں سن ساڑھے کو, تم وہ لے کے آؤ گے اسٹیڈیم کی بتیاں ساری خود لے کے آؤ گے ساتھ. میں کہا اس کا ہوتا تھا جوائنٹ سیکرٹری GOG اسانی. میں کب مارے گئی یار, تو بعد میں پھڑیا جانا, یہ کوئی خربہ روپیہ خرچ ہو جانا اور پکڑا میں نے جانا. میں گیا اسانی کے پاس, میں کہا یار میں بڑا مشکل ہے مجھے. بات یہ ہے, میں کہا اسانی صاحب اصلی بات میں آپ کو بتاؤں, مجھے بتیوں کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں. مجھے تو کیا اس نے کہا یار تم ٹی وی کے لیے کام کرتے رہے ہوتے اتنے سال, تم پروڈکشن کرتے رہے, تم نے سیریلز بنائے, تم نے یہ کہ تمہیں بتی. میں نے کہا قسم سے وہ تو کیمرہ مین کرتے ہیں, ہم تو جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں سرخی پاؤڈر لگا کے. مجھے تو نہیں پتا یہ بتیاں کیا ہوتے ہیں, کیلونز کیا ہوتے ہیں, کتنی پاور ہوتی ہے, کون سی بیم ہوتی ہے. یار مجھے نہیں آتا. یہ خالد سعید بٹ جو ہے نا, یہ تھیٹر کا آدمی, ہی نوز اباؤٹ دیم. تو یہ آپ اس سے پوچھو, وہ چلا جائے. خالد ایکسیپٹڈ. یہ بھٹو کے زمانے کی بات؟ بھٹو کے زمانے کی بات, بھٹو کرا رہا تھا نا. خالد گیا, لو جی نا سارے کرپشن دے چارج لگے. جن نے دودھ پہ آیا وہ بھی مارے گیا, جو بتیاں لے کے آئے وہ بھی مارے گیا. وہ جو اسلم اظہر تھا وہ نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا ہے تھا, وہاں پہ تو NFD کے پتہ نہیں کیا, ہاں جو بھی تھا, نیفڈیک. ہاں نیفٹیک, وہ نیفٹیک کا ہیڈ تھا. اس کے تو بہت گھپلے تھے. AJ کارنیل کا کنڈم اکوپمنٹ انہوں نے لاکھوں روپے میں فیض کے کہنے پہ خریدا تھا, جس پہ جاگو ہوا سویرا بنا تھا, وہ کنڈم ہو چکا تھا. وہ بیچا تھا انہوں نے, اکوپمنٹ غائب تھا, پتہ نہیں کیا. فلم جو ہے وہ جمیل دیلوی کو انہوں نے اسپانسر کر کے کروڑا روپیہ دے کے وہ لے کے بھاگ گیا ہوا تھا. اسلم اظہر ڈسمس, خواجہ شاہد حسین ڈسمس. ریڈیو میں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ خواجہ کے خلاف کیا کیس بنایا. اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے یعنی اگر فرض کرے کسی کا کچھ بھی نہ ہوتا, ہاں پھر بھی تو ضیاء نے ویسے ہی نکالنا تھا. اچھا, اب وہ میں دفتر بیٹھا تھا, مجھے تو آپ کو پتہ ہے کہ 500 روپے ملتے تھے, باقی صرف تنخواہیں گورنمنٹ سے آتی تھی, نپی تلی تنخواہیں وہ میرا بانٹ دیتے تھے. 500 روپے آتے تھے, اس کا حساب ہم نے رکھا ہوا تھا. آپ کا یہ دل نہیں کیا کہ آپ ضیاء کے ساتھ نہ کام کریں؟ نہیں, میں پروفیشنل آدمی ہوں. اگر کوئی بندہ کالا چوڑا منو آ کے کہے نا کہ تم میوزیم بنانا ہے, تو میری زندگی کی خواہش ہے میں میوزیم بنانا ہے, تو میرا پرسپیکٹیو اس بندے پہ نہیں ہوتا. میں نے میوزیم بنانا ہے, میں تبھی زندگی میں کامیاب کیوں. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں نے جا کے اس سے مانگا نہیں ہے. دیکھیں جی, میں نے اس کے پیر نہیں چھوئے. میں کبھی یہ جو میرا بینیفیکچر تھا, ضیاء تو تھا ہی نہیں. ضیاء نے تو مارا مجھے ضیاء نے بھیجی میرے ٹیم, اس کو کچھ نہیں ملا. وہ مصیبت میں پڑ گئی کہ اب کریں گے اس کے خلاف. انہوں نے منسٹری کو پوچھا, منسٹری کا جو جوائنٹ سیکرٹری تھا وہ پہلے ہی سڑا ہوا بیٹھا تھا. اس نے کہا سر ایسے کریں اور کچھ نہیں, اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیں. اس کا تو 20 گریڈ بنتا ہی نہیں, حالانکہ بنتا تھا. 8 سال کی میری نوکری ختم, مجھے ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا. میں 19 گریڈ میں آ گیا. 20 گریڈ کی نوکری تھی میری, میں 19 میں چلا گیا. محمد طفیل نیازی ڈسمس. غفور درشن جو جا کے گاؤں سے کوڑیاں تھے یہ تو وہی تو کام کا بندہ تھا, ڈسمس. جو بھی میرے کام کے فیلڈ کے لوگ تھے نا, جو ان پڑھ تھے,
وہی بندے تھے کام کے، وہ وہی کام کے بندے تھے، انہیں ہی پتہ تھا کس کے پاس جانا ہے، کیا لے کے آنا ہے۔ گھگو کوڑے کون کٹھے کرتا؟ ہاں جی، کوڑیاں تے دمڑیاں تے یہ وہ پڑھے لکھے جو اقبال علی جتوئی جو ایم اے پولیٹیکل سائنس میں کر کے آیا، فیض نے مجھے دے دیا ہے، وہ کیا جانیں گے دمڑی کیا ہوتی ہے؟ تو میں نے تو انہیں سے کام کرانا تھا۔ سارے ڈسمس، مجھ پہ الزام، اسی بات پہ الزام کہ جناب اس سے ان پڑھ لوگ جو ہیں ان کو نوکریاں دی ہوئی تھیں۔ محمد طفیل جی بالکل کوڑا ان پڑھ، اس کو اس نے میوزک ڈائریکٹر کی نوکری دی تھی، اس کو ڈاؤن گریڈ کریں، 19 گریڈ، نکالا نہیں مجھے۔ اچھا، حالانکہ جو ممتاز مفتی اشفاق احمد اور قدرت اللہ شہاب، یہ کہا جاتا ہے جی ایک ٹرائکا تھا، انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے یا ضیاء سے بڑے فائدے لیے۔ اشفاق کا مسئلہ کیا تھا؟ ممتاز مفتی تو ضیاء کے بالکل قریب نہیں تھے، ممتاز مفتی تو صرف قدرت اللہ شہاب کے قریب تھے، اور قدرت اللہ شہاب نے ضیاء کے لیے انکار کر دیا تھا۔ ضیاء نے بڑی کوشش کی کہ یہ میری منسٹری آف ایجوکیشن سنبھال لیں، قدرت اللہ شہاب نے کہا نہیں، میں ریٹائر ہو گیا، اور واقعی وہ 2 سال ارلی ریٹائرمنٹ لے کے گھر بیٹھ گیا۔ اشفاق کا ایک مسئلہ تھا، اشفاق تھا بریلینٹ کانورسیشنلسٹ، ایسی گل کرتا سی نا کہ لڑفے لا کے رکھ دیتا سی، وہ بندے سارے سانپ بن کے اس کو سنتے تھے۔ اور اشفاق تھا شو آف، میں معافی چاہتا ہوں کیمرے پہ کہہ رہا ہوں، برے سینس میں نہیں کہہ رہا، شو آف اچھا بھی ہوتا ہے، یعنی یہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ شو آف برا ہوتا ہے۔ میں نے کسی زمانے میں بھی شو آف تھا، بھائی ایک ہنر ہے میرے پاس، میں کیوں نہ دکھاؤں؟ تو ایک تو اشفاق گفتگو کمال کرتا تھا، چارمر تھا، ایک وہ شو آف تھا۔ تو جرنیل جو تھے سارے، اچھا ایک وہ جلندھر سے تھا، اور یہ سارے جلندھری تھے۔ اور بلکہ ضیاء کے آنے کے بعد تو جو جلندری نہیں بھی تھا وہ بھی کہتا ہوگا میں بھی جی میرے بڑے اصل میں جلندھر سے ہی ہیں۔ تو اندر کی بات یہ ہے، میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، اس نے کوئی پریولیج نہیں لیا ان سے، اس کی ایک خواہش تھی، یہ جب کبھی فارغ ہوتے تھے نا سارے جرنیل، تو فون کرتے تھے اشفاق صاحب آ جاؤ جی کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ۔ اشفاق صاحب نے چلے جانا، جا کے وہاں ٹکے ٹکے کی باتیں کرنے، رات کے 12 بجا دینے، ساروں کو پچھاڑ کے رکھ دینا، معتقد بنا کے تے گھر آ جانا۔ تو وہ یار تم کوئی جا کے زمین ہی الاٹ کرا لو، تم کوئی جا کے بڑی سی نوکری مار لو نا، کچھ بھی نہیں۔ وہ ڈائریکٹر اردو بورڈ تھا اس وقت بھی، وہی نکالا نہیں اس کو۔